الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مجھ سے دعا میں قبول کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ آج کا پروگرام ناظرین بہت انٹرسٹنگ ہے اور ہم ظاہر ہے صبح شام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تو آج موضوع بھی صاحب یہی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک بات تو صاحب ذہن میں رکھ لیجئے کہ عبادتوں میں سب سے جو حسین ترین لمحہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب ایک مسلمان بندہ یا مسلمان بندی اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے سر کو جھکا کر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر، اپنی جھولی کو پھیلا کر، اپنے آنسوؤں کو بہا کر، اپنی رندھی ہوئی آواز کے ساتھ کائنات کے پالنہار کو اس کے صفاتی ناموں سے پکار کر، اول و آخر درود پاک کے پر لگا کر، انتہائی لجاجت کے ساتھ، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ، دنیا کے سارے آسروں سے ماورا ہو کر اسی کا آسرا پکڑ کر اس پاک پروردگار کو پکارتا ہے جو اس کائنات کے تمام سائلوں کے سوال کو پورا کرتا ہے، جو اس کائنات کی ناظرین ایک ایک مخلوق کا آسرا ہے، جو اس کائنات میں ایک ایک کا سننے والا اور ہر ایک مصیبت زدہ کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، جس کی پکار رہتی دنیا تک آنے والے ہر ایک انسان کا اصل آسرا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں ضرور قبول کروں گا۔ ناظرین کرام، دعا تمام تر عبادتوں کا مغز ہے، یہ ذہن میں رکھیے، مغز، اوریجن ہے، نیوکلیس ہے اسے کہہ لیجئے کہ دعا قیامت تک آنے والے ہر مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ہی ہے جس سے تقدیر بدل جایا کرتی ہے اور دعا ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تمام عبادتوں میں سب سے زیادہ مکرم اور محترم ہے۔ دعا عبد اور معبود کا ایسا تعلق ہے صاحب، ایسا تعلق ہے کہ جس میں کسی سروس پرووائڈر کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کسی انٹرنیٹ ایکٹیویٹی کی ضرورت یا کنیکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہے، جس میں کسی وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے یا کسی ڈیٹا پیکج کی ضرورت نہیں ہے۔ دعا بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کے اعتبار سے ناظرین اتنا حسین ترین واسطہ اور راستہ ہے کہ جس کے سامنے دنیا کے تمام جتنے بھی یوں کہیے کہ اپنا 5Gs ہیں وہ مکمل طور پر فیل ہو جایا کرتے ہیں، کہ دعا اللہ اور بندے کے درمیان وہ راز ہے جس کا رازدار بندہ صرف اور صرف اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے مالک کو بناتا ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان وہ مان ہے صاحب، وہ مان ہے جس کی بنیاد پر بندہ اپنے دل کا سارا حال اپنے پالنہار کو سناتا ہے اور اس کی بارگاہ میں رکھاتا ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان بھروسے کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے جہاں بندہ اپنے رب ہی پہ بھروسہ کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ سے اور اپنے رب سے سب کچھ مانگتا ہے۔ دعا اللہ اور بندے کے درمیان ناظرین وہ رابطہ، وہ ضابطہ، وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے خالق کی بارگاہ سے اس کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں سمیٹ کر لاتا ہے، بلکہ دعا یقین کی وہ کھڑکی ہے، وہ کھڑکی ہے صاحب جو کھلتی ہی اس دربار میں ہے جو 24 گھنٹے ہماری حاجتوں کو سننے والا اور اس کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی لیے ناظرین کائنات کے تاجدار نے فرمایا کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ یعنی آپ ذرا سوچئے، تصور تو کیجئے کہ دنیاوی باس کے پاس آپ ایک سے زائد بار اگر چلے جاتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی ایک کے بعد دوسری مرتبہ اگر آپ اسے وائس نوٹ بھی کر دیں کسی دنیاوی باس کو تو وہ ناراض ہو جایا کرتا ہے، مگر ہمارا پالنہار وہ ہے جس کی بارگاہ میں اگر آپ بارہا نہ جائیں اور بار بار نہ جائیں تو وہ ناراض ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے ناظرین، جب ہم دنیاوی باس کے سامنے اپنی عرضی کو بنا سوار کر اس تیقن کے ساتھ پیش کرتے ہیں نا
کہ یہ ہمارا باس ہے، ہمارا مسئلہ حل کرے گا، جبکہ یہ باس بھی کسی کا محتاج ہے اور وہ بھی اپنے مسئلے کے حل کے لیے کسی کی بارگاہ میں سر و سجود ہوتا ہے، تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں جو تمام باسز کا جو باس ہے وہ بگ باس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے، کہ جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو دنیا میں ہر ایک کا حاجت روا، ہر ایک کا حاجت روا ہے، جو پکار کر ہم سب کو یہ کہتا ہے کہ ہر کوئی جو مجھے پکارے گا میں ہی اس کے سوال کو پورا کروں گا، اور پھر پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف ناظرین وہ سنتا ہے بلکہ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، اور بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، ہر ایک کا ظاہر موضوع ہے یہ، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ جو میں اللہ سے مانگوں بس اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبولیت کے پر لگا دے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ بات اس وقت سمجھ آتی ہے مانگتے وقت جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اہمیت کیا ہے بنیادی طور پہ دعا کی، اور فضیلت کیا ہے۔ جب وہ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ اہمیت ہے، پھر اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جب دعا مانگی جاتی ہے تو بات کچھ اور بنتی ہے۔ تو قرآن اور حدیث اس حوالے سے کیا کہتی ہیں؟ آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ایک بندے اور خالق اور مالک کے درمیان جو تعلق اور رشتہ دعا کے ذریعے سے مضبوط اور پختہ ہوتا ہے وہ کسی اور شے سے نہیں ہوتا، اور بندہ جب اپنے رب کو ہی اپنا مقصود اور مطلوب اور اپنا حاجت روا تصور کر کے اسی سے ہی اپنی ساری امیدیں لگا کر اس کی پاک بارگاہ میں دست بدعا ہوتا ہے، تو پھر وہ خالق اور مالک اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کی جانب رحم و کرم کی نگاہ خاص فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بے شمار مقامات ہیں کہ جہاں اس پکارنے کو، دعا کے مانگنے کو، رب کی جانب التجا کے تعلق کو قائم کرنے کو مختلف زاویوں اور مختلف انداز سے ذکر کیا گیا۔ ایک خاص طور پر مقام ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، 186 کہ، اور اس کو عمومی طور پر جب بھی دعا کا تذکر آتا ہے تو اس آیت کو ضرور تلاوت بھی کیا جاتا ہے اور اس سے مفہوم کو اخذ کیا جاتا ہے، اور اس میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفعت کو بھی ذکر کیا گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کرتے ہیں، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، میرے بارے میں سوال کرتے ہیں میرے بندے، لیکن سوال کس سے کرتے ہیں؟ آپ سے۔ فَإِنِّي قریب، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ یہاں مفسرین نے ایک نتیجہ یہ بھی اخذ کیا ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ رب العزت کو تلاش کرتا ہے، گویا رب ذوالجلال محبوب کائنات کی برکت سے اپنے اس بندے کے قریب ہوتا ہے۔ کیا اچھا ہے بھائی، کیا گویا کہ اس سے یہ نتیجہ اخذ ہو گیا کہ دعا کی قبولیت کے جو بہترین نسخے ہوں گے ان میں سے سب سے عالی نسخہ یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا جائے، رب ذوالجلال راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے مان بعد پھر آگے ذکر فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں سنوں گا، میں جواب دیتا ہوں، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ دعوت الداعی، تم جب پکارو گے، اذا دعان، تمہاری ہر صدا کو، ہر التجا کو سنوں گا، اذا دعان، جب بھی تم مجھے پکارو۔ اللہ اکبر۔ لیکن پیچھے شرط ذکر ہو گئی کہ میرے محبوب کے پاس پہنچنا ہے، پھر تم مانگتے رہو اور میں تمہیں عطا کرتا رہوں۔ واہ واہ۔ پھر اس کے بعد ایک اور مقام دیکھیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے، یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو، اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرو، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ کیسے؟ تضرعا وخفیہ، یعنی زار و قطار، رو رو کر گڑ گڑا کر بھی اور خاموشی کے ساتھ بھی دل کی کیفیات کو جوڑ کر، اللہ، یعنی دونوں ہی انداز اختیار، دونوں ہی انداز کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اور آگے جو کلمات و اہمیت کے حامل ہیں، فرمایا کہ انہ لا یحب المعتدین، رب ذوالجلال حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بالکل۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جو نہ ہی خاموشی میں مانگتے ہیں اور نہ ہی گڑ گڑا کر مانگتے ہیں، انہوں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے، گویا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ انہیں رب سے مانگنے کی حاجت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس دعا کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ مضبوط رکھنے کی حاجت ہے۔ کیسا پالن ہار ہے کہ اس بات پہ ناراض ہوتا ہے کہ بندہ نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 میں رب ذوالجلال نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب تم مشقت میں تھے، تکلیف میں تھے اور تمہیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا، بتاؤ تو ذری کہ اس کیفیت میں تمہاری مدد کس نے کی ہے، تمہاری حاجت روائی کس نے کی ہے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ تمہارا رب ہے کہ جو تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں چند احادیث آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔
دیکھیے یہ حدیث مبارکہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر جو دعا حضور کی احادیث ہیں ان میں ذکر کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. اب یہ مختصر سا آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے مضمون بھی ذکر ہوا ہے. اور وہ مضمون کیا ذکر ہوا؟ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہاری دشمن سے حفاظت رکھے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ وہ رب تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہ کرے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور. تو کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب سے مانگتے رہا کرو، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. سبحان اللہ. دشمن سے حفاظت ہتھیار کے ذریعے سے ہوتی ہے. حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. اسی زاویے میں آپ دیکھیے کہ بدر کا میدان اور حضور ہاتھ اٹھا کر جب یا حیو یا قیوم کہتے ہیں اور وہ دعا کا کنیکشن جب جڑتا ہے تو پھر رب کے فرشتے مدد اور نصرت کو نازل ہو رہے ہوتے ہیں. دوسرے مقام پر کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت حیادار کریم ہے. یہ حدیث بہت اہمیت کیا ہے، اور خاص طور پہ میں ناظرین سے کہوں گا کہ یہ سنن ترمذی کی جو کتاب الدعوات ہے اس میں ساری وہ احادیث ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اہمیت پر بیان فرمائی، ان کو ایک دفعہ ضرور مطالعہ کریں. یہ حدیث کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یستحیی کریم، بے شک اللہ رب العزت حیادار کریم ہے. کس معاملے میں؟ فرمایا رب اس بات سے حیا کرتا ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے نامراد لوٹا دے. فرمایا رب کی حیا کو یہ گوارا نہیں، وہ کریم لجپال اتنا ہے کہ جو ہاتھ اٹھا دیتا ہے اسے جھولی بھر بھر کر فرماتا ہے. اس لیے اس در سے ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ بس دل میں خیال پیدا ہو رب ذوالجلال کی عنایات کی بارش کا سلسلہ. بہت اچھے، بہت خوبصورت ابتدا آپ نے فرمائی. اب ذرا آئیے ذرا ڈاکٹر صاحب بتائیے، ایک ظاہر ہے ہمارے لیے تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبع اور مرکز ہیں کہ جو آپ کی حیات طیبہ، جو آپ کی دعاؤں کا انداز، جو آپ کی دعائیں، یہ سبھی ہمارے لیے ظاہر ہے ایک پورا روڈ میپ ہے کہ ہمیں کس انداز سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے یا اپنے ہاتھوں کو کس طرح اپنا اللہ کی بارگاہ میں بلند کرنا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ مطلقاً حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر طویل ایک سلسلہ ہے، لیکن چند ایک دعائیں انبیاء کرام علیہ السلام کی خاص طور پہ، اور پھر ان دعاؤں کا جو انداز تھا وہ بھی ضرور بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا بندے کا اپنے رب کے ساتھ براہ راست تعلق کا نام ہے، ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے. عام طور پر ہم دعا کے لیے دست طلب اس وقت دراز کرتے ہیں جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں کہ جو ہر حال میں، صبر کی صورت میں بھی، شکر کی صورت میں بھی، ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ تعلق کو قائم رکھتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں دست دعا دراز کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید نے ان کا جو یہ رویہ ہے اس کو بیان کیا ہے کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خیر کی طرف بڑھتے ہیں. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں امید اور خوف کے ساتھ. وکانوا لنا خاشعین، اور یہی لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں. اور پھر جب ہم قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے آداب بھی سامنے آتے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے جو دعا کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ پہلے اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، پھر رب سے مغفرت اور اس کا رحم طلب کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں. تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اپنی خطا کا اعتراف اور پھر رجوع الی اللہ. ہماری تعلیم کے لیے، جی تعلیم کے لیے ہماری تعلیم ظاہر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہے بالکل، اور ہماری تعلیم کے لیے بتایا گیا کہ رب کے ساتھ عجز اور انکساری کا یہ تعلق ہونا چاہیے. اس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے ایک طویل عرصہ 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، دعوت حق کی طرف بلایا، اور ان کی قوم کا یہ حال تھا کہ وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیا کرتے تھے، بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے. تو پھر بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب اغفر لی ولوالدی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما اور میرے والدین کی مغفرت فرما. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور اس کی جو میرے گھر میں
مومن داخل ہوں. وللمؤمنین والمؤمنات, مومن مردوں میں سے بھی اور مومن عورتوں میں سے بھی. ولا تزد الظالمین الا تبارا, اور کافروں کی انکار کرنے والوں کی تباہی میں اضافہ فرما, ان کو تباہ فرما. ذرا یہ بتائیے علامہ صاحب, اب یہ بڑی ایک اہم منزل ہے اس اعتبار سے. ہر مسلمان یہ سمجھنا چاہتا ہے, جو بھی ظاہر جتنا ہی گناہ گار ہو, جتنا ہی سیاہ کار ہو, یا جتنا ہی وہ پرہیزگار ہو, اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں عموماً جو زیادہ بھٹکا ہوا ہوتا ہے نا, وہ زیادہ راستے کی تلاش میں ہوتا ہے. تو وہ تو زیادہ چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو کہ بھائی یہ جو پروٹوکولز ہیں میرے رب کی بارگاہ کے, وہ کیا ہیں, آداب کیا ہیں, ڈیکورمز کیا ہیں, میں کس انداز سے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنی حاضریوں کو لگاؤں. تو جو دعا کے آداب ہیں, ذرا اس کو بتائیے کہ وہ دعا کرنے کے آداب کیا ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, یعنی کیسی لجاجت ہو ہمارے اندر صاحب کہ بس وہ سنیں اور قبول کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, دنیا میں جو بھی کام کیا جاتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ پروٹوکول ہوتے ہیں. اس طرح دعا, جس کو فرمایا کہ دعا مخ العبادہ, کہ دعا عبادت کا مغز ہے, تو لا محالہ اس کے بھی کچھ پروٹوکولز ہیں, کچھ ایٹیکیٹس ہیں, کچھ مینرز ہیں, کچھ آداب ہیں. اب ان آداب کا اگر ہم احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر ایک پوری کتاب جو ہے مرتب فرمائی, احسن الوعاء لآداب الدعا. اس کے اندر آپ نے جملہ جو دعا سے متعلق امور تھے وہ جمع کیے, اور بالخصوص آپ نے آداب دعا جو ہیں وہ جمع کیے. ان کی کل تعداد ہم دیکھتے ہیں تو 51 ہے, جس میں سرکار اعلیٰ حضرت نے 9 مزید آداب ذکر کیے. تو اگرچہ وہ کئی ہیں لیکن ان چند میں جو ہیں وہ ہم چاہیں گے یہاں پہ ذکر کریں. تو سب سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ آداب, اور بعض اس میں امور ایسے ہیں جو دعا کی شرط کی سی حیثیت رکھتے ہیں. معنی یہ ہے کہ وہ امکان اجابت دعا کے زیادہ قریب ہیں, یعنی اس میں دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. ضرور بتائیے. چنانچہ سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اپنے قلب کو, اپنے دل کو غیر کے خیال سے پاک کرے. یعنی جس دل میں اگر غیر ہوگا, اس دل کے ساتھ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نا, تو یاد رکھیے دعا قبول پھر نہیں ہوگی. چنانچہ رب تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم وَأَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, کہ اللہ پاک تمہارے چہروں کو, تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا, بلکہ تمہارے دلوں پر اس کی نگاہ پاک ہوتی ہے. اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کہ جو اس کا جو محل نظر ہے دعا کے وقت, وہ انسان کا قلب ہوتا ہے. تو لہٰذا اپنے قلب کو غیر کے خیال سے پاک رکھیں. اسی طرح دوسرا جو ادب ہے وہ ادب یہ ہے کہ جب بندہ جب دعا مانگنے لگے تو سب سے پہلے اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کر لے. ہمیں جو اسلاف کا طریقہ نظر آتا ہے جنید بھائی, وہ یہی نظر آتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 147 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان کا طریقہ دعا بیان فرمایا کہ پہلے وہ اپنے گناہوں سے توبہ فرماتے اور پھر آگے دعا کرتے جو دعا کرنی ہوتی. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا, کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جو ہم نے تجاوز کیا اس کو معاف فرما دے, اور پھر آگے اپنا جو مدعا ہے وہ بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہا ہے کہ وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین, کہ ہمیں اپنے قدموں میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد عطا فرما. اسی طرح آگے یہ ارشاد فرمایا آداب دعا میں کہ بندہ باوضو ہو, مؤدب ہو, دو زانے ہو, اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اول و آخر حمد الہی بجا لائے. یعنی آگے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر, یعنی کوئی ذات اپنی تعریف میں بہت زیادہ اس کو پسند کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اپنی حمد کو پسند کرے, اور مختصر حمد پر بھی بہت زیادہ اجر عطا کرنے والی ذات جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جا بجا مختلف مواقع پر جو دعا ارشاد فرمائے اس میں رب تعالیٰ کی حمد سے اپنی جو ہے دعا کی ابتدا کی.
اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ درود اول و آخر پڑھیں کیونکہ یہ مقبول ہے. تو رب تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اول مقبول کرے آخر مقبول کرے. تو کیسے ممکن ہے کہ وس کو چھوڑ دے, وس کو رد کر دے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا اول و آخر درود پاک پڑھے. اور مولا علی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ الدعاء محجوب عن اللہ, کہ دعا اللہ پاک سے پردے میں رہتی حتی یصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت ہی, کہ جب تک تم رسول اللہ پر درود پاک نہ پڑھو اہل بیت پہ درود پاک نہ پڑھو. یعنی سید صاحب آپ کا فرمانا یہ ہے کہ دعا بنیادی طور پر معلق رہتی ہے جب تک کہ درود پاک کے پر اس کو نہ لگ جائیں. نہ لگ جائیں, بالکل. اسی طرح باقاعدہ طور پہ بیان فرمایا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دعا طائر ہے اور درود اس کے شہ پر ہیں. چنانچہ فرمایا کہ طائر بے پر کیا اڑ سکتا ہے, یعنی دعا کی جو پر ہیں وہ درود پاک ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جب انسان دعا کرے تو اللہ پاک کے محبوب ناموں کے ذریعے اس کو پکارے. تو فرمایا یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, ان کو 3 دفعہ پکارے اور کہے. اور پھر آگے فرمایا کہ جب دعا مانگے تو کوشش کرے کہ کچھ آنسو کے ٹپکے جو ہے قطرات جو ہے وہ ٹپک جائیں. اور پھر چونکہ کیوں مقبول ہیں, فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ خوف خدا سے دعا مانگتا ہے اور اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو ٹپک جاتے ہیں اگرچہ مکھی کے پر کے برابر بھی ہوں اور اس کے چہرے پر آ جاتا ہے, اللہ پاک جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیتا ہے. کیا بات ہے, بالخصوص اگر ہم دعا کا طریقہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات جو ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں یعنی جہنم کی آگ جس کو آپ اس کو اسٹیمیٹ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کیا شدید ہے. لیکن وہ بات ہے کہ مچھر کے پر یا اس کے سر کے برابر اگر آنسو بہ جائیں صاحب, اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے میں نے عموماً آپ نے ظاہر ہے آپ چونکہ امامت فرماتے ہیں اور آج جمعہ بھی ہے, اتفاق ہے, تو آپ نے مطلب یہ خاص طور پہ آپ کے تو مشاہدے میں زیادہ ہی بات ہوگی. ہم تو ظاہر چونکہ مقتدی ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آس پاس کہ جس وقت آپ نے سلام پھیرا جمعے کی نماز سے, تو اور آپ جب دعا کے لیے مطلب ہوتا ہے کہ کچھ 10-15-20 سیکنڈ کے کچھ اناؤنسمنٹس کر کے اس کے بعد جیسے آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لوگ سلام پھیرتے ہی فوراً جو ہے مطلب وہ اٹھ کے جانا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو موقع ہے مطلب ان اوقات سے شروع کیجئے کہ کتنے قیمتی اوقات ہوتے ہیں جس کو ہم مس کر کے چلے جاتے ہیں, اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, لوگ جو ہیں اس میں بہت سے لوگ ویسے نکل جایا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ بتائیے کہ دعا کرنے کے جو اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سے. دوسرا یہ بھی بتائیے کہ مطلب اب میں اگر مثال کے طور پہ دعا کر رہا ہوں تو مجھے کیسے پتہ لگے صاحب کہ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے, مطلب سرٹیفکیٹ مل گیا مجھے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے ابتدائی حصے سے ہی میں آغاز کرتا ہوں کہ جو دعا کی قبولیت کے اوقات ذکر فرمائے اس میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص ذکر فرمایا, اور اسے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا رب ذوالجلال رد نہیں فرماتا ہے. سبحان اللہ. اب فرض نمازیں ہوں اور پھر سید الایام کی جمعۃ المبارک کی واجب جماعت کے بعد کی ادائیگی ہو اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں اور ہم اس طرح سے بے نیازی کے ساتھ اٹھ کر چلے جائیں تو پھر یہ یقیناً ہمارے لیے خسارے کا سودا ہے, اور گویا کہ ہم نے بہت کچھ پا سکتے تھے لیکن ہم نے اسے ضائع کر دیا. تو پہلا جو وقت ذکر کیا گیا کہ جو دعا کی قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہے وہ فرض نماز کے متصل بعد کا ہے. اس لیے اہتمام کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب جیسے ہی نماز کو ختم کرتے ہیں تو دعا کے لیے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیتے ہیں اور اجتماعی دعا کی جاتی ہے تاکہ ایک کی آمین سے سارے کی آمین قبول ہو جائے. پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ ذکر کیا گیا, مقام ذکر کیا کہ رات کا جو آخری حصہ ہے اس حصے میں کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا رد نہیں ہوتی. اور پھر خود اس رات کو جاگنے کا اہتمام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود کا تھا. نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے حضور علیہ السلام جس قدر رغبت فرماتے تھے, اس رغبت میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس وقت میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت جو ہے وہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بہت زیادہ قریب تر ہوتی ہے. یعنی فجر سے پہلے کا جو وقت ہے, جی آخری جو پہر ہے, اور اس کے بارے میں فرمایا کہ رب ذوالجلال اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں, کوئی رزق طلب کرنے والا کہ اس کو رزق دے دوں, ہے کوئی اپنی پریشانیوں سے نجات پانے والا کہ میں اسے پریشانی سے نجات دے دوں. اچھا اب ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جو اس وقت تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میرا خیال ہے یہ بھی ایک تجسس ہوگا کہ صاحب کچھ دعائیں ہمیں ایسی بتلا دیجئے
جو کہ ہم اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر لیں. اور اگین وہی بات ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہمارے لیے کون ہے, اور ان کی دعاؤں سے بڑھ کے عظمت کن دعاؤں کو ملی, تو ان عظیم ترین دعاؤں میں سے کچھ مسنون دعائیں ضرور فرمائیے ہم سب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا, یعنی جسے دعا کی توفیق حاصل ہوئی, اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھل گیا. کیا کہنے, ایک ہماری چاہت ہے اور ایک رب کی چاہت ہے. اور رب کی چاہت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ محبوب ہے کہ بندہ اس سے عافیت طلب کرے. ٹھیک ہے. لہذا احادیث میں الفاظ آتے ہیں دعا کے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم فرمائی کہ رب سے اس کی عافیت کا, عفو کا, درگزر کا سوال کیا جائے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بڑی جامع دعا ہے. اس طرح ایک روایت جو ہے ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر وہ مصلی پر تھیں, صبح کی نماز کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے. ٹھیک. اور اس کے بعد جب دن نکلنے کے بعد کافی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت بھی وہ مصلی پر تھیں, یعنی وظائف میں مشغول تھیں. تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ کیا وہ اس وقت سے اب تک مصلی پر ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جن کا وزن اس تمام عمل سے بڑھ کر ہے. اللہ اکبر. اور وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ میں چاہوں گا کہ لوگ اس کو سنیں, یاد کریں, اور صبح اور شام کے اوقات میں لازمی طور پر اس کو پڑھا کریں. وہ کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ, کہ تمام تعریفیں, تمام پاکی اللہ رب العزت کے لیے ہے, عدد خلقہ, تمام مخلوق کی تعداد کے برابر, اللہ, ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ, کہ رب کے عرش کے وزن کے برابر, اس کی رضا کے برابر, اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر. تو یہ 4 کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اور اسی طرح سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے, اکثر اوقات یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک الہدی, کہ اے میرے رب مجھے ہدایت عطا فرما. کیونکہ جس کو ہدایت مل گئی اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے, کوئی اور نعمت نہیں ہے. تو یہ مخلوق کی تعلیم کے لیے ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی, کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت عطا فرما, والتقی, اور تقوی عطا فرما, کہ کردار سے بڑھ کر, کردار کی صداقت سے بڑھ کر کوئی اور سند نہیں ہے, والعفاف والغنی, اور پاکیزگی اور غنا, کہ جس کو یہ چیز حاصل ہو گئی, پاکیزگی حاصل ہو گئی, وہ دنیا اور آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا. والغنا, اور جسے دل کا غنا حاصل ہو گیا وہ مخلوق سے بے نیاز ہو جائے گا. تو بڑی مختصر لیکن بہت جامع دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا. اور ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اللہ, کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت کرنا. اللہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دعا کو بار بار پڑھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل رب کی 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو اور وہ گردش میں نہ ہو. یعنی ہدایت بھی انسان کو, یہ ہمارے لیے جی بلا شبہ امت کی تعلیم کے لیے تمام چیزیں ہیں کہ کوئی شخص ہدایت پر بھی ہو تو اسے اس پر استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے. بالکل, کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلی, یعنی جن کے صدقے پوری کائنات کو ہدایت مل رہی ہے وہ یہ دعا فرما رہے ہیں. اور آخر میں ذرا وہ جو مشہور زمانہ دعا وہ ہم مس کر رہے ہیں, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا, وہ ذرا بتائیے نا. یہ دعا تو قرآن کریم میں ذکر کی گئی اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں کو اس میں جمع کر دیا گیا کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ. بالکل ٹھیک, بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب آپ نے تمام تر دعائیں بتائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے. آخر میں اب ذرا سید صاحب یہ بتائیے, اور یہ سمجھ لیجیے اس پورے پروگرام کا کرکس ہے کہ میں
دعا کرتا چلا جا رہا ہوں صاحب، لیکن میری دعائیں جو ہیں وہ میں درود پاک بھی پیش کر رہا ہوں سب کچھ، لیکن میری دعائیں قبولیت کی منزل کو طے نہیں کر رہی ہیں، یعنی دروازہ کھل ہی نہیں رہا۔ اچھا مجھے پتہ بھی نہیں ہے دروازہ نہیں کھل رہا، میں تو دعا کر رہا ہوں صاحب لیکن دروازہ نہیں کھل رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ واپس کر دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ اب سمجھنے والے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وجہ کیا ہے، یعنی کن اعمال کی وجہ سے دعائیں قبولیت کی منازل طے نہیں کرتی اور دروازہ کھلتا ہی نہیں ہے صاحب، وہ اعمال ذرا بتلائیے نا۔ جنید بھائی، اولاً تو یہ بات بالکل اپنے اذہان میں واضح اور روشن ہمیں رکھنی چاہیے کہ اگر ہماری دعا کی قبولیت کا اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا تو اس میں دینے والے کا کوئی قصور اور خطا نہیں، اس میں مانگنے والے کا قصور اور خطا ہے۔ یقیناً چنانچہ وہ قصور اور خطا کیا ہے، وہ امور کیا ہے جن کی بنا پر دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ تو علماء نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں کے آلودگی سے جو تلوث اس کا ہوا ہے اس سے پاک کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام کا یہ طریقہ رہا کہ آپ جو ہے وہ اپنے جو امت تھی اس کو لے کر میدان میں جاتے، اور 3 روز سے آپ کا یہ معمول رہا، لیکن دیکھا یہ گیا کہ بارش نہیں برس رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بطور وحی آپ کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے درمیان ایک شخص ہے جو چغل خوری کے گناہ میں مبتلا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی بارگاہ رب العزت میں کہ مولا مجھے بتا کہ وہ چغل خور کون ہے؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس سے میں منع کرتا ہوں وہی میں آباد کر دوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جملہ امت کے لوگوں کو توبہ کروائی، ان کو گناہوں سے جو ہے وہ ندامت کروائی، اور پھر جب بارگاہ رب العزت میں دعا کی تو اللہ پاک نے میਂہ برسا دی، بارش برسا دی۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرنا یہ بہت ضروری، اور بالخصوص اس میں مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ وہ کعبۃ اللہ والی حدیث پاک سنا دیجئے۔ جی چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ سفر دراز کر کے آ رہا ہے، اس کے بال جو ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے گرد میں اٹے ہوئے ہیں، اور پھر جا کے وہ کہہ رہا ہے یا ربی، لیکن فرمایا وَمَطْعُمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبُسُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحرام فَأَنَّى يُسْتَجَابَ لَكِ ذَلِكَ، کہ اس کا جو کھانا ہے وہ حرام ہے، اس کا جو پینا ہے وہ حرام ہے، جو پہن رہا ہے وہ حرام ہے، جو کھا رہا ہے، جو غذا سے نشو و نما ہو رہی ہے وہ حرام سے ہو رہی ہے، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اب ہم غور کر لیں، جو اب ہم یہاں سے کما رہے ہیں، جس انداز زندگی گزار رہے ہیں، تو اس میں کیا حرام کا اندیشہ، حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یہ مسائل آتے ہیں نا، تو اپنے آپ کی تطہیر کرنا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے جی تینوں آپ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو رہی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ چچا جان جب بھی دعا مانگنے لگو تو یہ دعا کے کلمات جو ہے پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہم انی اسألک باسمک العظم ورضوانک الاکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ایک مسلمان بھائی کی دوسرے مسلمان بھائی کے حق میں نیک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔